روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آج آپ کو 13، 14 اور 15 رجب کے اعمال کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ اعمال جو ہے وہ بے انتہا اجر و ثواب کے حامل ہیں، اور یہ اعمال جو بھی کرتا ہے اس کو ان اعمال کو ام داؤد سے منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو آج کے دن کے اعمال ہیں اور کل کے ہیں اور پرسوں کے ہیں، 13، 14، 15 رجب کے ہیں، یہ تمام جو ہے وہ ام داؤد کے حساب سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس کی پراپر ایک ہسٹری ہے جو کہ امام حسن کی زوجہ محترمہ تھی، امام حسن کے زوجہ محترمہ تھی، ان سے منسوب کیے جاتے ہیں یہ اعمال۔ اور امام حسن کے جو بیٹے تھے وہ گھر واپس نہیں آ رہے تھے، اور مولا مشکل کشا سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مولا جو ہے وہ میری مشکل آسان ہو، اپنی مشکلات، حل مشکلات کا عمل کہا جاتا ہے اسے، اور ام داؤد کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک پراپر ہسٹری انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے جو ہے وہ اعمال پہ آتے ہیں اور اعمال کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹائم سے اپنے اعمال کر سکیں۔ 13، 14 اور 15 رجب کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل کی، اور وہ صبح کی نماز کی طرح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے جو کہ صبح کی نماز کی طرح ہوگی، اور عصر کی نماز سے پہلے آپ نے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے جو کہ 2 کر کے پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت نماز یعنی کہ 4 نمازیں ہیں اور 8 رکعت ہے، اور یہ بالکل صبح کی نماز کی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ 4 تشہد کے ساتھ آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے اور تسبیح بی فاطمہ الزہرا ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جناب علی الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پورا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں جلدی جلدی پڑھتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی ویڈیو کو لمبا کروں، میرا مقصد صرف اور صرف آپ تک اعمال پہنچانا ہے، اور اپنے جو ہے وہ جو بھی مطلب انفارمیشن ہے مولا سے ریلیٹڈ وہ پہنچانا ہوتا ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ، تاکہ مجھے بھی ثواب ملے اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے۔ آخرت کا نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ دنیا فانی ہے، 4 دن کا کھیل تماشا، اور پھر دوبارہ آپ نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ میں تیزی سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں، نہ کہ میں آہستہ آہستہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں جلدی جلدی پڑھنے سے، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ لوگوں تک کم ٹائم میں پہنچا سکوں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اعمال بہت زیادہ لمبے تھے، لیکن ان کو مختلف علماء نے، مختلف مجتہدین نے کم کر کے اس طرح سے کم کیے ہیں، کیونکہ اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ ان اعمال میں تھا، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے شام ہو جاتی ہے اور یہ اعمال نہیں پڑھے جا سکتے، تو اعمال کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، کم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورت یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورت ملک 1 دفعہ پڑھنی ہے، اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ اکثیر نہیں ہے، جو تسبیحیں ہیں وہ ضرور پڑھنی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اعمال جو ہے وہ اس میں سورت ملک اور سورت یاسین پڑھیں۔ اعمال آپ یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پینتن پاک 12، 14 اور محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر مولا سے دعا مانگنی ہے کہ مولا ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں، ہماری یہ دعا قبول کریں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ مولا پینتن پاک جو ہے وہ اس نماز کے وسیلے سے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہ کریں۔ وہ بہت کریم، ابن کریم ہے، اور میں آج کے دن کی مبارکباد تمام لوگوں کو دیتی ہوں۔ مولا پینتن پاک تمام لوگوں کی پریشانیاں، مصیبتیں آج کے دن کے صدقے میں ختم کریں،
اور تمام مومنین کے جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں ختم کریں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا پنجتن پاک ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں مصیبتیں جو ہیں وہ پنجتن پاک کے صدقے میں حل کریں۔ تو یہ نماز جو ہے وہ آپ نے 12، 13 اور 14 اور 15 رجب کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جو باقی اعمال ہیں وہ ان کے ساتھ بھی میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ یہ نماز جو ہے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے فجر کی طرح پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز سے پہلے 8 رکعت نماز آپ نے فجر کی نماز کی طرح پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورت الحمد کی 1 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورت الحمدللہ پڑھنی ہے، 10 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی علی العظیم تک، جو کہ میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، شاید میں بھول گئی ہوں، علی العظیم تک آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 1000 مرتبہ سورت اخلاص جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ بعض تاریخوں میں دیا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے سورت الحمدللہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ 1100 مرتبہ سورت اخلاص ہو جائے گی۔ لیکن بعض مجتہدین نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، کم کیا ہے، تاکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو 13 رجب کو یہ جو ہے وہ 13، 14 اور 15 کو یہ اتنے زیادہ اعمال جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے، تو اس کو بہت زیادہ شارٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ ان نمازوں کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 1000 مرتبہ جو ہے وہ قل واللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ مولا پنجتن پاک کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ مولا پنجتن پاک آپ کی وہ تمام دعائیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں وہ حل کریں گے، حل مشکلات کے صدقے میں مولا پنجتن پاک کرم نوازی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سورت یاسین بھی ضرور جو ہے وہ اس میں موجود تھی، لیکن وہ بھی مستحب ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے سورت یاسین، سورت ملک اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورت ملک جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ معجزات کی ویڈیوز کا کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہ اعمال جو ہیں وہ رجب کے بہت ضروری تھے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں رجب کے اعمال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی کوشش کروں گی کہ معجزات بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ لے کر آتی رہوں۔ اور مولا پنجتن پاک جو ہے وہ جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کو کہنا ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں، اور جن لوگوں نے اپنی جو بھی بتانی ہے کہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ اعمال چاہیے یا دعائیں چاہیے یا پھر معجزات چاہیے، تو وہ بھی پلیز کمنٹس میں لکھ دیا کریں تاکہ یہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میں اس سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ بہت زیادہ ضروری ہے، 13 رجب کا روزہ اور 14 رجب کا روزہ۔ 15 رجب میں روزہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ 15 رجب کو بی بی زینب عالیہ کی شہادت کا دن ہے، اور 15 رجب کو روزہ جو ہے وہ ہم مومنین میں نہیں رکھا جاتا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔